بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک پارٹی کو لوگ اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور دوسری پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے جلسہ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی کہ پی ٹی آئی کو کسی حجرے میں بھی جلسہ کرنے کی یا بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس کے کہیں پہ اگر 10 سے 20 لوگ بھی اکٹھے ہوں تو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نون لیگ جس کو کھلے عام اجازت ہے جلسہ کرنے کی، ان کو لوگ نہیں مل رہے کہ وہ جلسے میں لا سکیں، یعنی ان کو جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ جہاں بھی وہ جلسہ کر رہے ہیں وہاں جلسہ نہیں جلسی نظر آ رہی ہے کہ زبردستی بھی لوگوں کو لائیں تو وہ جلسہ نہیں بن سک رہا، وہ بلکہ گلیوں میں بند گلیوں میں بھی جو جلسہ کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ اسی لیے بلاول بھٹو زرداری جو کہ پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی طنزیہ انداز سے کہا ہے کہ نون لیگ بھی اتنا پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، اتنا پیسہ لگا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہی، تو یہ ان کی سیاست کا اختتام ہے۔ ناظرین، گوال منڈی جس کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور جہاں سے نون لیگ کی سیاست کا آغاز ہوا تھا، آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر نون لیگ کا ایک بھی دفتر جو ہے وہ قائم نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے نام پر غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ خبردار اگر نون لیگ کا نام بھی اس علاقے میں لیا تو جس علاقے سے آپ کی سیاست شروع ہوئی ہو اس علاقے میں آپ جائیں اور اس علاقے میں یہ حال نظر آئے آپ کا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست کا اختتام ہو چکا ہے اور اب آپ فضول اپنا ٹائم جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، اور یہ صرف وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے جو کر کے اپنی پارٹی کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو نون لیگ صرف کھانے اور بریانی تک تھی، اب تو بات آگے چلی گئی ہے اور موٹر سائیکل اور تحفے تحائف تک آ گئی ہے کہ جو بندہ جلسے میں زیادہ لوگوں کو لائے گا اس کو کھانے کے علاوہ موٹر سائیکل بھی انعام میں دی جائے گی۔ پھر بھی لوگ جو ہیں وہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ شاہدرہ میں انہوں نے جو جلسہ کیا تھا اس میں کچھ عورتیں انٹرویو دیتے نظر آ رہی ہیں اور روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جلسے میں لوگ نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جلسے میں زیادہ لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے مریم صاحبہ بہت غصے میں ہیں اور اس علاقے میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا کھانا پینا محال ہو گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں روٹی نہیں کھانے کو مل رہی، اب ہمارا کیا قصور ہے کہ جلسے میں لوگ نہیں آئے، ہم کس طرح لوگوں کو زبردستی جلسے میں لے کر آئیں۔ لیکن دوسری طرف نون لیگ کے جو کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی طرح بھی ہو جلسے میں لوگ آنے چاہیے، ہم جہاں جس علاقے میں جلسہ کریں گے لوگوں کو وہاں آنا ہی پڑے گا، اور اگر لوگ وہاں نہیں آتے تو ان علاقے کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ سزا اسی طرح دی جائے گی کہ ان کے اوپر لوڈ شیڈنگ یا جو بھی جس طرح کے مظالم وہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے اور ان کو اس طرح سزائیں دیں گے۔ حالانکہ ان میں لوگوں کو کیا قصور ہے، کیونکہ لوگوں کو اب شعور آ چکا ہے، انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ جس پارٹی نے پچھلے 75 سال میں کچھ نہیں کیا اب وہ کیا کرے گی۔ یہ صرف نواز شریف کے ویلکم کی تیاریوں کے لیے یہ سب کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اب عادت ہو گئی ہوئی ہے پروٹوکول کی، لوگوں کو اس طرح جیسے وہ ان کے رعایا ہے اور یہ کوئی بادشاہ ہیں اس طرح ان کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی، تو یہ تو اب نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، ان کے ضمیر جاگ چکے ہیں۔ کئی لوگوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ہمیں موٹر سائیکل تو کیا 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو اب ہمارا ضمیر جو ہے بکاؤ نہیں ہے، ہم ان کے لیے نہیں بکیں گے۔ تو اب نون لیگ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی سیاست اور پارٹی دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ لوگوں پر یوں ظلم کرنا اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا بند کریں اور ایک صاف اور شفاف الیکشن ملک میں ہونے دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ عوام کو پسند ہے اور وہی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سب سے یہی التجا ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان میں جو الیکشن آئیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں تاکہ ہمارے ملک میں ایک ایماندار لیڈر آئے جو پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آمین۔